آخری بات وہ کیا کہا تھا ہم نے جی؟ وقف والی بات، بس یہ سن لیں پھر دعا خیر۔ اور یہ فقیر کی اپنے ذاتی باتیں آج یہ فقیر آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہے، اور اس فقیر کی بات کو جو میڈیا پہ بھی لوگ سنیں، تو اگر آپ بھی عمل کریں گے تو آپ کو اس قدر فائدہ ہونے والا ہے کہ آپ کی وہ سوچ سے باہر ہوگا، خاص کر وہ لوگ جو اہل سلسلہ ہیں، سلسلے سے ان کا تعلق ہے، سالک ہیں۔ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو ذکر اذکار آپ زبان سے کرتے ہیں، زبانی ذکر کرتے ہیں، جو بھی آپ زبانی ذکر کرتے ہیں اس پر آپ کو اجر ملتا ہے، قرآن کے لفظ پہ 10 نیکی مل گئی آپ کو۔ اچھا اب کیا کہ اب نے وہ روزانہ کی نماز، وہ روزانہ کی قرآن کی تلاوت، وہ روزانہ کی تسبیحات، ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں، روزانہ کا معمول ہے، یہ ظاہری بات ہے۔ اب باطن کی بات کیا ہے کہ وہ آپ کے پھر آگے لطائف، ذکر قلبی ہو گیا، ذکر روحی ہو گیا، ذکر سری ہو گیا، 7 لطائف آپ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ 7 لطائف جو آپ کے ذکر کرتے ہیں آپ کو شمار نہیں کر سکتے۔ 7 لطائف جو اندر مخلوق ہے، وہ جو ذکر کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا، آپ اس کو گن نہیں سکتے ہو، آپ کے دنیا کیلکولیٹ فیل ہو جائیں گے، وہ اتنی کثرت سے ہوتا ہے ذکر، اتنی کثرت سے ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آسان سی فقیرہ کو بتا دے کہ جب سلطان اذکار پہ 7ویں سبق پہ بندہ پہنچتا ہے تو ہمارے ایسا فرمایا کرتے تھے کہ وہ فرماتے پھر ہمارے ایسا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم کھا کے، فرماتے میں اللہ کی قسم اٹھا کے بات کر رہا ہوں، ایسے ہی نہیں، فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کے بات کر رہا ہوں کہ سلطان اذکار پر پہنچ کر بندے کا بال بال اللہ اللہ کرتا ہے، ایویں نہیں، فرمایا اللہ کی قسم اگر کسی کو شک ہے، اللہ کے دوست نے اللہ کی قسم اٹھا کے بات کی ہے، شک کو نکال دو، یقین کرو، عمل کرو، خالی سننے کے حد تک نہیں، عمل کرو یقین کے ساتھ کہ اللہ کی قسم اٹھا کے بات کر دی گئی ہے۔ کیوں قسم اٹھا دی اللہ کی؟ اللہ نے آنکھ سے مشاہدہ کرایا ہے کہ بال بال اللہ اللہ کر رہا، صرف زبان نہیں کر رہی، بال بال، یہ بال بال اللہ اللہ کب کرتا ہے؟ پورا وجود انسان کا ذکر الہی کب کرتا ہے؟ جب آپ کے 7 لطائف اللہ کے ذکر پہ لگ جاتے ہیں، اس سے پہلے یہ مرتبہ کسی کو نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو شروعات تو پھر ہو نا لطیف قلب سے ہوتی۔ اچھا اب وہ فقیر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، اب جس ذکر کو آپ شمار نہ کر سکیں، نماز وغیرہ کے یہ تسبیح، اس کو تو آپ شمار کر لو گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو جسم کے اندر ہمارے ایک روح ہے، کتنے روح ہے، کوئی ہے گنتی، کوئی حساب ہے؟ ہم تو نہیں گن سکتے، ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ حساب آ گیا، روحیں سے اللہ کا ذکر جاری ہو جانا، اور پھر وہ تمام تر لطائف جو ذکر کرتے ہیں تو وہ پھر پلس ٹو پلس ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے بدلے آپ نے ذکر کیا، اب آپ ذکر کر رہے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں، آپ کے لطائف، آپ سو رہے ہو تب بھی ذکر ہو رہا ہے، سو رہے ہو تب بھی ذکر ہو رہا ہے، آپ کے 24 گھنٹے ذکر الہی میں گزر رہے ہیں، تصوف کا فائدہ سن رہے ہیں، 24 گھنٹے آپ کے ذکر الہی میں گزر رہے ہیں، اور اس 24 گھنٹے جب ذکر ہو رہا ہے تو اللہ نے آپ کو، جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ نے تو کچھ دینا ہے نا آپ کو، ہم تو اپنی اوقات کے مطابق اس کو یاد کر رہے ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا، سبحان اللہ، جو اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا تو گنتی بھی تو نہیں ہوگا نا، اسے گنا تو نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، تو اس نے ہمارے وجود کو تسبیح بنا دیتا ہے۔ اس فقیر نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ آپ یہ تسبیح جو ہوتی ہے نا، تسبیح ہے کسی بات دکھائیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تسبیح۔ اچھا اس کو آپ ہار کیوں نہیں بولتے؟ اس کو مالا کیوں نہیں بولتے؟ ہار بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں تو موتی پڑے ہوتے ہیں، جس میں موتی ہوتے ہیں اس کو ہار بولتے ہیں نا، یا مالا، شاہ غالب ہندی زبان میں شاید مالا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس شیف پر اس کو تسبیح ہی کیوں بولتے ہیں؟
تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی حمد کرنے میں شمار میں آتا ہے. آپ نے بھی کسی طرح صحیح کہا کہ پڑھنا. تو یہ تسبیح بذات خود کیا ہے؟ پڑھنا. بذات خود کیا ہے؟ اس کا نام. تسبیح کا معنی تو نکل کے پڑھنا اللہ کی حمد کے طور پہ، لیکن اس کا نام تو کچھ اور ہونا چاہیے تھا. جس طرح آپ خرگوش کو خرگوش کہتے ہیں، سمجھانے پکے گا. خرگوش، خرگوش فارسی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. یہ بڑا معصوم سا جانور ہے خرگوش، اور یہ بیچارہ اتنا معصوم ہے کہ اس کا اپنا کوئی نام نہیں ہے. خرگوش، خر کہتے ہیں فارسی میں گدھے کو، ٹھیک ہے. گوش کہتے ہیں کان کو. گدھے کے کان بڑے ہوتے ہیں نا، خرگوش کے کان اس کی جسامت کے حوالے سے بڑے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں گدھے کے کانوں والا. اس کا اپنا نام کہاں ہے؟ اس جانور کا اپنا نام کہاں ہے؟ ہم تو خرگوش کہہ رہے ہیں اس کو فارسی میں کہ گدھے جیسے کانوں والا. یہ نام تو نہیں ہوا نا، یہ نام کسی سے منسلک کر کے نسبت دے کے بات کر رہے ہیں. اس کا اپنا نام کہاں ہے؟ اس کا اپنا نام کہاں ہے؟ اگر آپ اس کو ہار بھی نہیں کہیں، مالا بھی نہیں کہیں، تو ہم کہیں گے تسبیح بھی نہیں ہے. تسبیح کا مطلب تو پڑھنا ہے. یہ کیا ہے؟ کمال ہو گیا کہ ایک ہار تھا، اس پہ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کی ہم پڑھنا شروع کر اس پہ، اس تسبیح کا نام، اس ہار کا نام پڑ گیا تسبیح. اس کا اپنا نام ختم ہو گیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کا اپنا نام، اس کی اپنی حیثیت، اس کی اپنی پہچان ختم ہو گئی. اس کی پہچان اللہ کی حمد بنی. اس کی پہچان اللہ کی حمد بن گئی کہ یہ وہ آلہ ہے. آلے کا نام ابھی کچھ بھی نہیں ہوا نا. یہ وہ آلہ ہے جس پر اللہ کی حمد پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں تسبیح. تسبیح تو درخت بھی کر رہا ہے، کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے. آپ کہیں درخت تسبیح ہے، لوگ آپ کو کیا بولیں گے؟ درخت کو تسبیح بولو گے؟ اس پہ آپ پڑھتے ہیں تو اس کا نام تسبیح پڑ گیا. اللہ کا ذکر اس پہ پڑھتے ہیں تو اس کا نام تسبیح پڑ گیا. بہت لطیف اشارہ ہے. تن تسبیح من منیوں دل دمور ہو جانا. بیٹائی صاحب نے اسی طرح اشارہ دیا ہے. تسبیح مت پڑھو، تسبیح بن جاؤ. تسبیح پھیرو نہیں، دل کو پھیرو. ہمارا زور اس پہ لگا ہوا ہے، تسبیح پھیرنے کو. دل کا حال برا لگا پڑا. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تسبیح کا مطلب یہ کہ تمہارا وجود جو ہے، اپنے وجود کو اللہ کی تسبیح بنا دو. اب آ جائیں استاد، ہم نے کہا کہ 24 آور جب آپ کو ذکر الہی کل بھی مل جاتا ہے، پھر آپ روحی کی طرف جاتے ہیں، سر کے 7 سبق آپ کے پورے ہوتے ہیں، آپ کے 24 آورس لطیفے کل پہ آ جاتے ہیں. لیکن بال ذکر الہی جب کر رہا ہوتا ہے نا، تو 7 سبق پہ جا کے پھر آپ کی جو اللہ اگر وہ آنکھ کھول دے، آپ کو دکھا دے، آنکھ تو کھولی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اگر وہ بندے کو دکھا دے نا کہ آپ کا وجود آپ ہو ہی نہیں، تو آپ اپنا نام بھول جاؤ گے. آپ کو اپنا وجود تسبیح ہی نظر آئے گا. آپ کو یہ ہوگا کہ مجھے تسبیح بولا جائے. بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، لیکن ضرورت عمل کرنے کی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم جس طرح عمل کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے عمل کریں. زندگی مختصر رہ گئی ہے، تو اس مختصر زندگی کے جتنا اپنے رب کو منا سکیں منا لیں. یہ ہیلے، یہ بہانے، یہ قبر پہ جا کے ختم ہو جائیں گے. اکثر فقیر کہتا ہے قبر پہ جا کے ختم ہو جائیں گے. وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں، سب نفس کا دھوکہ ہے، سب شیطان. جس کے پاس اپنے رب کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس کے پاس اپنے رب العالمین کے لیے وقت نہیں ہے، اس سے بدبخت کوئی بندہ ہو سکتا ہے؟ جس کے پاس اپنے رب کے دین کا کام کرنے کے لیے ٹائم نہیں، اس سے بدکار کوئی بندہ ہو سکتا ہے؟
دنیا کے بکھیڑوں کام ہم بڑے انت تک محنت کر کے کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے کام ایسے ان کی ضرورت بھی وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، جیسی اللہ کے دین کی کام آتی وہاں ہمارے بہت ساری مجبوریاں کھڑی ہوتی ہیں ساتھ میں آ کے ہمارے پاس. یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے نہیں سکتے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. نفس و شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا کہ اتنی بڑی حقیقت سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن جو چمگادڑ ہے نا، چمگادڑ کو دن میں سورج نظر نہیں آتا. چمگادڑ کو اتنا بڑا سورج دن میں نظر نہیں آتا، وہ اندھا ہوتا ہے دن کی روشنی میں، اس لیے اسے کیا ہو جاتا ہے، وہ اندھا ہو جاتا نہیں، وہ اندھا، اس کو دن کی روشنی میں سورج نظر ہی نہیں آتا، دن میں چمگادڑ اندھا ہوتا ہے. اب چمگادڑ دن میں اگر کہے کہ سورج نہیں ہے اس لیے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، تو قصور سورج کا ہے کہ چمگادڑ کا ہے؟ تو ایسے چمگادڑ نہ بنے، ایسے چمگادڑ نہ بنے. بہتر یہ کہ جب اگر یہ آنکھ بند ہوگی نا، اور پھر جب وہ آنکھ کھلے گی وہ قبر کی آنکھ ہوگی، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.